اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پیارے دوست اور مریدین، السلام علیکم۔ سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج تیسرا پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو والد محترم ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا تھا، اسی لیے وہ حسن و خوبی کے پیکر، حسن و جمال کی تصویر، کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتا روزگار تھے۔ اور عرب کے جتنے قبیلے تھے ان کی تمام حسین عورتیں جو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر حضرت عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش کر رہے تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب، شرافت، عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ ایک دن اتفاق سے حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے، تو ملک شام کے جو یہودی تھے وہ کیونکہ حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا، تو یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ نبی آخری زمان کے والد ہو سکتے ہیں، تو وہ اکثر ان کو حضرت عبداللہ کو قتل کر ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب جنگل میں گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی اور عالم غیب سے کچھ شہ سوار بھیج دیے جنہوں نے ان یہودیوں کو مار کے وہاں سے بھگایا۔ تو اتفاق سے اسی جنگل میں وہب بن مناف بھی تھے، انہوں نے سب یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ اس سے بڑا متاثر ہوئے اور ان کے دل میں حضرت عبداللہ کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کے انہوں نے یہ دل میں سوچ لی بات کہ وہ یہ جو اپنی بیٹی کی شادی جو حضرت بی بی آمنہ تھیں ان کی شادی وہ حضرت عبداللہ سے کریں گے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچائی۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب کو جس طرح کی خاتون ڈھونڈ رہے تھے وہ اپنے بیٹے فرزند کے لیے، حضرت عبداللہ کے لیے، تو ان میں تقریباً وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں، اور یہ رشتہ حضرت عبد المطلب نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنہ کو منتقل ہو گیا۔ ابھی حمل شریف کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا شام کے سفر پہ تجارت میں گئے تھے، روایتوں میں تو یہی ہے۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی میں ایک ماہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکے واپس لوٹ کر حضرت عبد المطلب کو یہ خبر سنائی تو ایک قرام مچ گیا خاندان میں اور ماتم بپا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو حضرت عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن جب تک وہ مدینے پہنچے تو جب تک حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ یا الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کیا ہوا، میں اس کا حامی ہوں، محافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا جو ترکہ تھا، جو جائیداد تھی، جو وراثت تھی، اس میں کچھ بکریاں تھیں، کچھ اونٹ تھے، ایک ان کی کنیز تھیں، لونڈی تھیں، ام ایمن برکہ نام تھا جن کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں بہت خیال رکھتی تھیں، کھلاتی، کپڑے پہناتی، یہ وہ سب خیال رکھتی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مطلب یہ کہ روٹین رہی تھی کہ وہ حضرت ام ایمن کی بڑی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ان سے کر دیا تھا، اور ان کی شکم سے پھر حضرت اسامہ پیدا ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس میں، کہ اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مبارک جو ہیں ان کا مذہب کیا ہے۔ بھائی اس میں علماء کرام کے دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک ان کو مومن مانتا ہے، ایک نہیں مانتا ہے۔ بہرحال میرے عشق کا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم تو ان کو مومن اور مسلمان ہی مانیں گے، بلکہ جہاں جہاں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گزرا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جہاں تک، وہ سبھی مومن ہیں۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کیا ہے، ہم تو ان کو مومن ہی مانیں گے۔ ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ایک اس کے اندر جو مجھ کو بات اچھی لگی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ حضرت امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد معاذ اللہ جہنم میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یعوذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ احزاب کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کر دے گا۔ مطلب یہ ایذا دینے کی بات ہے نا، کہ اگر آپ کو کوئی بولے کہ آپ کے والد، خدا نہ خواستہ کہ اگر کوئی مجھے بولے کہ میرے والد یا والدہ جہنم میں معاف کیجیے گا، تو مجھے برا ہی لگے گا۔ اگر میں اس کو زبان سے کچھ نہیں کہوں گا تو میں دل میں اس کو محسوس کروں گا اور مجھے تکلیف ہوگی اس بات سے۔ تو سورہ احزاب میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اگر عزت دیتے ہیں تو وہ ملعون ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ۔ تو اب جو اس طرح کی اگر کوئی بات بولتے ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے اور وہ اپنی اصلاح کر لیں تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔